آ رہا ہے نا، مجھے آ رہا ہے، میں نے جتنے لفظ کہنے ہیں ہر لفظ پہ ایک ایک آیت پڑھ کے جانا ہے آپ کے سامنے۔ پھر سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ نبی سو جائے نا، خواب بھی دیکھے نا، تو عام انسان جیسی نہیں ہوتی۔ آپ تڑپے ہیں کیونکہ آپ کے ذہن میں بات آ گئی ہے نا، باقی پر نہیں آپ بول رہے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ نبی کا عطا کرنا، اور یار نبی بلائے نا تو اس کا بلانا عام انسان کی طرح نہیں ہوتا۔ او غلام محی الدین تھوڑا آگے آؤ یار، کرسیاں نیڑے کرو، میرے نیڑے آ جاؤ، نیڑے آ جاؤ، کرسیاں لے کے آ جاؤ نا، کرسیاں لے کے آگے آ جاؤ۔ سرکار نبی پاک نے اپنی ظاہری زندگی میں ایک بھی اذان نہیں دی۔ نہیں بیٹا نہیں، کرسی پر ہی بیٹھے اے نہیں، میں نے نہیں یہ نہیں کہا کرسی پر بیٹھے، لیکن قریب آ جائے، آپ بھی اوپر ہو جائے۔ نبی پاک نے اپنی ساری زندگی اذان نہیں دی۔ کیوں؟ کیونکہ اذان میں لفظ آتا ہے حی علی الصلاۃ، معنی یہ ہے کہ کاروبار ٹھپ کرو اور نماز کی طرف آ جاؤ۔ اگر محمد کی زبان سے نکلتا نا نماز کی طرف آؤ، اب جو بندہ نہ آتا تو دار اسلام سے خارج ہو جاتا۔ یہ وجہ ہے جو سرکار نے کبھی اذان نہیں دی۔ حضور نے اذان دی ہے، یا ابو بکر کے بیٹے کے کان میں دی ہے، یا علی کے لالوں کے کان میں دی ہے۔ باقی حضور نے اذان نہیں دی کیونکہ نبی کا بولنا عام انسان کی طرح نہیں ہوتا، نبی کی ولادت عام انسان کی طرح نہیں ہوتی، سونگنا عام انسان کی طرح نہیں ہوتا، دیکھنا عام انسان کی طرح نہیں ہوتا، نبی کی تعلیم عام انسان کی طرح نہیں۔ نبی بھی تعلیم حاصل کرتا ہے، لیکن نبی کو کوئی بندہ نہیں پڑھاتا۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے نا؟ نبی کا علم خدا کی طرف سے ہوتا ہے۔ ہر بات پہ قرآن پڑھیں گے، بس ذرا پریفیس کو طے کریں، تمہید طے کریں، تقریر شروع کرتے ہیں۔ پھر سے عرض کرتا ہوں، نبی کی عطا دینا عام انسان کی طرح نہیں ہوتا۔ نبی اگر لب کھولے نا، اس کا بولنا عام انسان کی طرح نہیں۔ یا خاموش ہے، میں نے کہا نا، آپ اس پہ تڑپتے ہیں جس کا آپ کو پتہ ہے، جس کا آپ کو پتہ نہیں آپ اس پہ بولتے ہی نہیں ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کعبے کی دیواریں بلند ہو گئی، پایا تکمیل تک کعبہ آ گیا۔ اللہ نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، ابراہیم جی مولا لب کھولو اور اعلان کرو۔ اذن، اذان، اذان کا معنی اعلان، یہاں رکھ دینا، ابراہیم اعلان کرو۔ کیا کرو؟ اونچا بولو۔ مالک کسے اعلان کروں؟ فرمایا واذن فی الناس، انسانیت کو اعلان کرو۔ مولا کیا اعلان کروں؟ بالحج، کہ آئیں آ کے حج کرو۔ کون اعلان کر رہا ہے؟ نبی، نبی کون اعلان کر رہا ہے؟ کس کو؟ لوگ تو وہاں ہے ہی کوئی نہیں، وہاں تو ایک ماں ہے، ایک بیٹا ہے، بندہ وہاں ہے کوئی نہیں۔ اس دن سے لے کر آج تک جو بھی وہاں جاتا ہے لبیک کہتا ہے۔ لبیک تب کہتے ہیں جب کان میں کسی کی آواز آئے، نہیں میں پھر کہوں گا، ٹائم ضائع نہ کریں۔ لبیک کہتے ہیں جب کان میں کسی کی آواز آئے۔ پتہ چلا نبی جنگل میں کھڑا ہو کر ایک دفعہ لب کھولے تو انسانیت کے کانوں تک آواز جاتی ہے۔ اب جو بندے پریشان ہیں یہ کیسے بات ہوئی ہے، کیسے سمجھ آئے گی؟ میں آپ سے پھر کہتا ہوں کہ اللہ آپ کو مکے بلائے،
جس کا دل کرتا ہے وہ آمین کہے، اللہ آپ کو مکے بلائے۔ لیکن میں بابانگ دہل کہتا ہوں، جانا اس نے ہے جس کے کان میں محمد کے دادا کی آواز پڑے گی، ٹکٹ اسے ملے گا جس کے کان میں ابراہیم کی آواز آئے گی نا۔ ابراہیم کی آواز آپ کے کان میں پڑے، عالم ارواح میں پڑے، ماں کے پیٹ میں پڑے، باپ کے سلم میں پڑے، جہاں بھی پڑے، ابراہیم کی آواز پڑے گی تو آپ کعبے جا سکتے ہیں، ورنہ آپ کعبے نہیں جا سکتے۔ اب مجھے بتائیں کہ جو بندے اب بھی پریشان ہیں کہ جنگل میں کھڑا ہو کر مصطفیٰ کا دادا خدا کے کہنے پر اگر ایک دفعہ لب کھولے تو سارے انسان کیسے سن سکتے ہیں؟ آپ کو یہ سمجھ آ گیا کہ بند کمرے میں بیٹھ کر موبائل رکھ کر اگر آپ بولیں تو تصویر سمیت آپ کی آواز ساری دنیا کو سن سکتی ہے؟ یہ آپ ریڈار پر ایمان رکھتے ہیں، نبوت پر شک کب سے کر رہے ہیں؟ جسے سمجھ آئی ہے وہ چپ کیسے رہ گیا ہے؟ اب کلیئر ہو گیا کہ نبی اگر بولے تو کائنات سنتی ہے نا، لیکن یہ نبی ہے نا، ان کی آواز انسانیت تک رہتی ہے۔ جس کی آواز انسانیت تک رہ جائے اسے نبی کہتے ہیں۔ اگلا جملہ وزنی ہے، وہ قرآن کی اور اگلی آیت ہے، میں پڑھنا چاہتا ہوں، آپ چپ ہیں، آپ پڑھانا نہیں رہے پڑھا۔ پھر سے میں کہتا ہوں، جس کی آواز انسانیت تک رہے اسے نبی کہتے ہیں۔ اب اللہ نے فرمایا قل، محمد جی آپ لب کھولو، مالک میری کون سنے گا؟ فرمایا تیرا دادا انسانیت تک آواز پہنچاتا ہے نا۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے مصطفیٰ وہاں انسان لبیک کہتے ہیں، تیری آواز پہ کائنات کے ذرے بھی لبیک کہتے ہیں۔ اللہ آپ کی عمریں دراز فرمایا، آپ کو برکت عطا فرمائے، آپ کو عزت عطا فرمائے۔ کمال سنا ہے آپ نے، مجھے بڑا لطف آیا۔ یقین کریں میں درد میں ہوں، بڑی شدید تکلیف میں ہوں، لیکن آپ کی یہ محبت دیکھ کر میری تکلیف ختم ہو رہی ہے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اعلان کرو ابراہیم حج کا، اور بسم اللہ حج کا اعلان کرو ابراہیم، اور انسانیت کو اعلان کرو۔ اب ذرا مجھے بتاؤ کہ حج کہاں ہوگا؟ کعبے میں، مکے میں، بیت اللہ میں، خدا کے گھر میں؟ آیت میں نہیں آیا، آیت میں نہیں آیا۔ اگر حج بیت اللہ میں ہے تو بیت اللہ تو آپ کے چک میں بھی ہوگا، مسجد ہے تو پھر جاؤ حج کرو، وہ بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے۔ آیت میں نہیں آیا۔ آیت کہتی ہے، اٹینشن ہوں گے تو بات کروں گا میں۔ دیکھیں کیمرے چل رہے ہیں، چاہت ساؤنڈ چل رہا ہے، پوری دنیا تک آواز جانی ہے، محدود نہیں رہے گی اس مجمع تک۔ آیت کہتی ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم اعلان کرو انسانیت کو کہ حج کے لیے آئیں، لیکن کہاں آئیں؟ بیت اللہ آئیں، کعبے آئیں، مکے آئیں؟ نہیں، یا تو کا تیرے پاس آئیں نا۔ ترجمہ غلط کرو میں زبان کٹوا کے تلی پہ رکھ کے لے جاؤں گا، پھر کہتا ہوں تیرے پاس آئیں نا، تیرے پاس آئیں نا۔ مالک میں نہیں سمجھا سکا، فرمایا نبی کے قدم میں آ کے حاضری دو، میں تمہیں حج کی سند دوں گا۔ بولو جسے سمجھ آئی ہے بات۔ نبی کے قدموں میں نے یہ آیت کعبے کی دیوار پر لکھی پڑھی ہے، کعبے کی دیوار پر یہ آیت لکھی ہوئی ہے، یا تو کا محمد کے دادا کے پاؤں میں آؤ گے تو حاجی کہلاؤ گے۔ بیٹا نہیں، میرے بچے نہیں، اٹینشن ہو، میں پھر آپ سے کہوں گا، محمد کے دادا کے قدموں میں آؤ گے تو حج ملے گا۔ پتہ چلا نبی کے قدموں میں آنے والوں کو حج کی سند ملتی ہے۔ نہیں، اگلا جملہ اس سے وزنی ہے، آیت ہے قرآن کی، آگے بھی آپ خاموش ہیں، میں نہیں پڑھ پا رہا، آپ پھر سے کہہ رہا ہوں، جو ابراہیم کے قدموں تک آ جائے اسے حج کی سند ملتی ہے۔ مزہ نہیں آیا؟ اسے حج کی سند ملتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ لَوَجَدُوا اللَّهَ لَوَجَدُوا اللَّهَ لَوَجَدُوا اللَّهَ لَوَجَدُوا اللَّهَ کا معنی ہے جو محمد کی بارگاہ میں آتا ہے اسے اللہ ملتا ہے۔ ہائے ہائے، جو محمد کی بارگاہ میں آتا ہے اسے اللہ ملتا ہے۔
پتہ چلا جو نبی کے قدموں میں آئے اسے حج ملتا ہے، جو آخری نبی کے قدموں میں آ جائے اسے خدا کے جسے خدا تک رسائی چاہیے وہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے گا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں، نہیں مزہ آیا؟ میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں کہ نبی کا بولنا عام انسان کی طرح نہیں ہے، نبی کا سونگنا عام انسان کی طرح نہیں ہے، نبی کا دیکھنا عام انسان کی طرح نہیں ہے۔ وہ نبی تو اگر خواب دیکھے نا تو صبح اٹھے نا تو بیٹے کو بٹھا کے کہتا ہے یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے میں تجھے چھری پھیر رہا ہوں، میں نے خواب دیکھا ہے میں تجھے چھری پھیر رہا ہوں۔ اب آگے آیت پڑھوں، فانظر ماذا ترا، اے اسماعیل تو دیکھ تجھے کیا نظر آتا ہے۔ نہیں، ابراہیم نے یہ نہیں کہا کہ چارپائی پہ لیٹ جا، آنکھیں بند کر، پھر تو دیکھ کے تجھے کیا نظر آتا ہے۔ ابراہیم نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے، اب تو کھلی آنکھوں سے دیکھ کر بتا تجھے کیا نظر آتا ہے۔ یہ نبوت کا دیکھنا ہے، اور یہ نبی کی خواب ہے نا، کہ بیٹے کو خواب میں چھری پھیرتے ہوئے دیکھا تو صبح چھری گلے پہ رکھ دی۔ چلو آپ صبح بیٹے کے گلے پہ چھری رکھے نا، نبی خواب دیکھے تو جنت سے دمبا آئے، آپ خواب دیکھ کر چھری رکھو تو ایس ایچ او آئے، تھانے دار آئے، تھانے دار آ کے آپ کو سمجھائے گا وہ بدبختہ منڈا مار دیتا ہی۔ آپ کہیں میں نے خواب دیکھا ہے ابراہیم کی خواب کی طرح، وہ تھانے دار مولوی نہیں ہوگا لیکن پھر بھی پینٹ پہن کر آپ کو بتا دے گا اوے بدبختہ نبی کی خواب تیری خواب جیسی نہیں۔ آپ ٹھنڈا بولے ہیں، میں آگے نہیں پڑھوں گا، پھر کہہ رہا ہوں تیری خواب نبی کی خواب جیسی نہیں، تیری خواب نبی کی خواب جیسی نہیں۔ اگلی بات، آپ چاٹی کی لسی صبح پی کر ٹھنڈے ہو کر مدینے کی طرف منہ کر کے سمجھ جائیے گا، جب نبی کی خواب آپ کی خواب کی طرح نہیں تو نبی کی ذات آپ کی ذات کی طرح کیسے ہو؟ اللہ آپ کی عمریں دراز فرمائے، آپ کو برکتیں عطا فرمائے، آپ کو عزتیں عطا فرمائے۔ یقیناً آپ کے ساتھ مزہ آ رہا ہے۔ سورہ سبا 34واں سورہ ہے، اور یہ میرے سامنے 34ویں سورہ کی آیت ہے، وَلِسُلَیْمَانَ الرِّیحَ غُدُوُّہَا شَہْرٌ وَرَوَاحُہَا شَہْرٌ۔ نبی اگر 1 مہینے کا سفر کرنا چاہے تو 12 گھنٹے میں کرتا ہے، 12 گھنٹے میں، 12 گھنٹے میں نبی 1 مہینے کا سفر کرتا ہے۔ وَلِسُلَیْمَانَ الرِّیحَ غُدُوُّہَا شَہْرٌ وَرَوَاحُہَا شَہْرٌ۔ نبی 12 گھنٹے میں 1 مہینے کا سفر 12 گھنٹے میں کرتا ہے۔ جو 12 گھنٹے میں 1 مہینے کا سفر کر جائے اسے نبی کہتے ہیں۔ اگلا جملہ وزنی ہے، وہ بھی قرآن ہے، آپ خاموش ہیں، میں کیسے پڑھوں گا؟ پھر سے کہنا چاہتا ہوں، جو 12 گھنٹے میں 1 مہینے کا سفر کرے اسے نبی کہتے ہیں۔ پر سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، جو کروڑوں میلوں کا سفر پلک جھپکنے سے پہلے کر کے واپس آ جائے اسے محمد کہتے ہیں۔ واہ بھائی واہ، بہت خوبصورت مجمع ہے۔ میری تھکاوٹ کے باوجود قرآن حکیم سن رہے ہیں، بڑا لطف آ رہا ہے۔ دیکھیں نبی ہے جو منبر پر ہے اور فرما رہا ہے وَوَرِثَ سُلَیْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ یا ایھا الناس عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّیْرِ یا ایھا الناس عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّیْرِ۔ آپ چپ ہیں، میں کیسے آگے پڑھوں؟ وَوَرِثَ سُلَیْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ یا ایھا الناس عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّیْرِ۔ پرندوں کی بولیاں جسے آئیں اسے نبی کہتے ہیں، جسے پرندوں کی بولیاں آئیں اسے نبی کہتے ہیں۔ ٹھنڈا بولے ہیں، جسے پرندوں کی بولیاں آئیں اسے نبی کہتے ہیں۔ چون چون کو سمجھ کر جو چون چون کا جواب چون چون میں دے وہ نبی ہے۔
غلام دستگیر جس کی بولی میں پتھر کلمہ پڑے وہ تیرا نبی ہے۔ واہ بھائی واہ، کیا کہنے ہیں آپ کی سماعتوں کے، اللہ آپ کی عمریں دراز کرے، مجھے مزہ آ رہا ہے۔ آپ پھر سے میں کہنا چاہتا ہوں، وَأُوتِينَا مولانا وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اللہ نے فرمایا یہ سلیمان ہے، ہر چیز میں سے اس کو عطا ہوا ہے، ہم نے عطا کیا ہے۔ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، ہر شے میں سے اسے عطا ہوا ہے، کیونکہ یہ سلیمان ہے، ہر شے میں سے خدا نے اسے عطا کیا ہے۔ مولانا ذرا یہ دیکھیے گا، یہ کیا ہے؟ الف، یہ کیا ہے؟ واو، یہ کیا ہے؟ تا، یہ یا، یہ نون اور یہ الف، تو معنی کیا ہے؟ عطا ہوا ہے، کریکٹ ہے؟ اسی طرح ہے۔ اچھا مولانا اب یہاں پہ آخری نبی کی باری آئی ہے، بندے چپ بیٹھے ہوئے، سبحان اللہ۔ چلو یہ کیا ہے؟ الف، آگے عین، آگے تو، آگے یا، نون کاف، معنی کیا ہے؟ عطا۔ مولانا یہاں بھی نبی ہے، یہاں بھی نبی ہے، یہاں سلیمان ہے، یہاں محمد ہے۔ مولانا آپ کے علاقے کے ہیں، جانتے ہیں؟ مولانا سلیمان کو اللہ نے عطا کیا تو کیا آیا ہے؟ مولانا یہ حرف بول دے صرف، تا، مولانا تا، تا۔ مصطفیٰ کو عطا ہوا تو کیا آیا؟ توا۔ غضنفر جو 500 کلومیٹر سے قرآن لے کر چلے اور اسے تے اور توئیں کا فرق نہ آتا ہو، حیرت ہے یار اس بندے پر بھی۔ جی تے اور توئیں کا فرق کیا ہے؟ دیکھیں میں پھر پڑھتا ہوں، سلیمان ہے، نبی ہے، اللہ کہہ رہے ہیں میں نے عطا کیا ہے، لیکن عطا کے سپیلنگ کیا ہے؟ تا۔ محمد ہیں، آخری نبی ہیں، عطا ہو رہی ہے خدا کی طرف سے، لیکن تو محمد کی عطا کو توئیں سے، سلیمان کی عطا کو تے سے، یہ کیا فرق ہے؟ میں سمجھ گیا، آپ والی بات نہیں کرنے والا، ٹھیک ہے کہیں اور جا کے ہو جائے گی۔ طالب علم بیٹھے ہیں، اساتذہ سن رہے ہیں، مجھے آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ جا رہی ہے، دنیا تک، ساری دنیا تک میری آواز جا رہی ہے، آپ خاموش کیسے بیٹھے ہوئے ہیں یار؟ سلیمان کی عطا تا کے ساتھ، مصطفیٰ کی عطا تو کے ساتھ، تے اور توئیں کا فرق ہے۔ سلیمان پر بھی عطا ہے، مصطفیٰ پر بھی عطا ہے۔ اچھا یار یہ ساؤنڈ آپ نے مجھے دیا ہے، اس وقت تو میرا ہے نا؟ ویسے بھی میرا ہے، میرا بیٹا ہے، ویسے بھی میرا ہے۔ اچھا اس وقت میرا ہے نا؟ بولو چل گڈی چ رکھ۔ غضنفر نو کوئی اعتراض نہیں، لیکن بانی محفل آکھن گی یہ نہیں ہو سکتا، جب تک آپ ممبر پر ہو تب تک آپ کا ہے، بس اسی کو تے کہتے ہیں۔ اے قرآن تے میرا ہاتھے جے تسی سارے رل کے فیصلہ کر لو نا، لے جو گڈی چ رکھ کے راج کسن دے دیا جے، ونڈ دیا جے، ادارہ دے دیا جے، کم تے لے جائے جے، جویں دل کرے کر لیا جی، اسے توئیں کہتے ہیں۔ نہیں میں نہیں سمجھا سکا، میں نہیں سمجھا سکا۔ نہیں میری بات سنیں، یہ شہباز شریف اور یہ مریم نواز اس وقت جس گھر میں رہ رہے ہیں نا، پرائم منسٹر ہاؤس ہے نا، پرائم منسٹر ہاؤس ہے نا، یہ ان کا ذاتی نہیں ہے، جب تک کرسی پر ہیں تب تک ان کا ہے۔ غضنفر شاہ صاحب جہاں رہ رہے ہیں نا، وہ ان کا ذاتی ہے، جب تک یہ ہیں تب تک یہ ان کا ہی ہے۔ نہیں شہباز شریف تب تک اس میں ہے جب تک وہ کرسی پر ہے، آپ تب تک اس میں ہیں جب تک آپ ہیں، اسے تے اور توئیں کا فرق کہتے ہیں۔ جب کسی کو کوئی شے دی جائے لیکن حاکمانہ حقوق پر دی جائے اسے تے کہتے ہیں، ہاں لیکن اگر اسے حاکمانہ، بالکل حاکمانہ حقوق پر دی جائے اسے تے کہتے ہیں۔
لیکن اگر اسے کمپلیٹلی بالکل مالکانہ حقوق پر دے دیا جائے اسے توئیں کہتے ہیں. جیسے سمجھ آ رہی ہے بات کرو نا میرے ساتھ. جس کی نبی برابری نہ کریں, ہائے ہائے جملہ ضائع کیا ہے آپ نے یار. جس کی عطا کی نبی فسخرنا لہو ریحا, ہم نے ہوا اس کی تابع دار کر دی. یہ ہوا رخاءن حیثو اصابہ, اس کی انگلی کے اشارے پر ہوا چلتی ہے, وہ جدھر انگلی کرے ہوا کا رخ مڑتا ہے. یہ کون ہے؟ اللہ عمر دراز کرے, شکر ہے. یہ سلیمان کی انگلی ہے. جو طوفان کو موڑے وہ سلیمان کی انگلی ہے. جو طوفان ہوا کا رخ موڑے وہ سلیمان کی انگلی ہے. میں تیری نالین کے صدقے جاؤں, جو ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا کر چاند کے ٹکڑے کرے وہ محمد کی انگلی ہے. بولو نا. آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ اب گھبرا تو نہیں نہ گئے؟ آگے چلوں نا. وَأُوتِينَ مِن كُلِّ شَيْءٍ, ہر شے میں سے عطا کا حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ. اوے بیٹا, اوے کاکے, چیونٹیوں کی بستی ہے, کیڑیاں ہی کیڑیاں ہیں. قالت نملتو, ایک کیڑی کیڑیوں سے کہنے لگی, یا ایھا النملو, اوے کیڑیو, سہیلیو, سنو, ادخلو مساکنکم, اپنی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ, گھروں میں چلی جاؤ. لا یحتمنکم سلیمان جنودہم وہم لا یشعرون, لشکر سلیمان آ رہا ہے, انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. تم روندی جاؤ گی, مدیاں جاؤ گی, مر جاؤ گی, اپنی اپنی کھڈا وڑ جاؤ. قالت نملتو, کیڑی نے کہا, وہم لا یشعرون, انہیں خبر بھی نہیں ہوگی. بے خبری میں وہ لشکر تمہیں روند کے چلا جائے گا. ہمارے اہل حدیث دوستوں کو جلدی جلدی سے خیال آیا, تفسیر کرنے لگے اس آیت کی. مکی کا قرآن پڑھ رہا ہوں, کہنے لگے دیکھو کیڑی بھی توحید پرست تھی. دیکھیں پڑھی لکھی بات ہے, میں کسی پہ ہٹ نہیں کر رہا. ہمارے اہل حدیث دوستوں کو فوراً خیال آیا اس آیت کو پڑھ کے, کہنے توحید پرست کیڑی تھی, اچھا مذہب رکھتی تھی, جانتی تھی نبی انسان ہے, اسے پتہ نہیں چلتا. اب یہ تو انہوں نے لکھ دیا. اب میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں, اگر اگلی آیت نہ ہوتی تو میں اس تفسیر کو مان کے اہل حدیث ہو جاتا. لیکن اگلی آیت نے کہا فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا, سلیمان تو کیڑی کی آواز سن کر مسکرا رہے تھے. سبحان اللہ. آئے جسے سمجھ آئیے سبحان اللہ مردوں کی طرح کہو گے. اب مجھے بتاؤ, کیڑی کے منہ میں زبان نہیں ہے, یہ میڈیکل سائنس نے کہا. اس کے سر پہ بال ہے, بال رگڑتی ہے, یہی اس کی لینگویج ہے. اب قرآن نے کہا کہ بیڑ کیڑی کھربوں کیڑیوں میں کھڑی ہو, بال پہ بال رگڑے کیڑیوں میں کھڑی ہو کر 3 میل کے فاصلے پر نبی مسند پر بیٹھ کر سن لیتا ہے. مولوی کے کان میں کیڑی ڈال دو, وہ نہیں بتا سکتا کیا کلپ رہی ہے. نبی اسے کہتے ہیں جو اپنے گھر بیٹھ کے 3 میل کے فاصلے پر کھربوں کیڑیوں میں کھڑی ہوئی کیڑی کے بال کی بال پر رگڑ کو سن کر بات کو سمجھ لے, اسے نبی کہتے ہیں. اب جو پیچھے کھڑے ہونے والا مقتدی بال پر بال رگڑتی ہوئی کیڑی کی آواز کو سمجھ رہا ہے تو اس کا امام محمد اتنے بڑے امتی کا درود نہیں سن رہا ہوگا. جس کا ایمان قرآن پر ہے سبحان اللہ مردوں کی طرح کہو گے. کیا کہنے اچھا میں پنجابی نہیں بولتا پہ. ہاں جی. اچھا میں اپنے والوں سے پنجابی چ گل کرتا سا, ایک بار سبحان اللہ کو یار. سبحان اللہ.
چلو پھر پچھلی تقریر کٹ دیو جی، اے نویں شروع کریے، پنجابی شروع کریے جی، پچھلی کٹ دیو ساری جناب۔ ٹائم کیا ہو گیا ہے؟ نہیں وہ ٹھیک ہے، تسی انج نہ کرو، میں دسو بھی ٹائم کی ہو گیا ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، گزارش کرنا چاہتا ہوں، نبی، اٹینشن ہو، میں آگے پڑھوں، نبی، سبحان اللہ، جناب موبائل چھوڑے، نبی، وقال نوح، نہیں اس آیت سے پہلے ایک آیت اور پڑھو، سبحان اللہ، اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اللہ فرمائے شک نہ کرو، نوح کو میں نے ان کی قوم کا نبی بنایا۔ سبحان اللہ، اب مجھے سارے بتاؤ، نوح کا نبوت کا احاطہ قوم ہے، سارے بولو، نبی کا احاطہ نبوت قوم ہے۔ 950 سال قوم میں کھڑے ہو کر تبلیغ کرنے کے بعد حضرت نوح نے اللہ کی بارگاہ میں ایک دن عرض کر دیا، وقال نوح کہنے لگے، ربی، اے پالنے والے، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، روئے زمین پر آدم کی ساری نسل مار دے، یہ انسان نہیں بننے والے، پوری زمین پر سارے مار دے، ایک بھی زندہ نہ چھوڑنا، انکا، اگر تو نے انتظرہم، کسی ایک کو بھی زندہ چھوڑا، ولا یلد الا فاجرا کفارا، آنے والی نسلوں کے ایمان کا خطرہ ہے۔ اب ایمان، اولئک کتبا فی قلوبہم الایمان، ایمان کسی انسان کے دل میں ہوتا ہے، دل میں، دل زمین پہ کھڑا نبی خدا سے کہے میں نے عالم ارواح کی، روحوں کی قلبی کیفیت کو دیکھ لیا ہے، آنے والی نسلوں کا ایمان برباد ہو جائے گا اور ساری زمین پر سارے کافر مار۔ اللہ نے نہیں کہا اے نوح تیرا ٹھیکہ میرے ساتھ قوم کا ہے، تو ساری زمین کو کیسے دیکھ رہا ہے، تو آنے والی نسلوں کا ایمان کیسے دیکھ رہا ہے؟ اللہ نے عذاب بھیج کر بتایا یہ نبی کی آنکھ ہے۔ اتنا بڑا پیغام ضائع کیا آپ نے، میں پھر کہوں گا، اللہ نے کہا یہ نبی کی آنکھ ہے، اللہ نے کہا یہ نبی کی آنکھ ہے، اللہ نے کہا یہ نبی کی آنکھ ہے۔ اچھا دیکھیں، میں پھر عرض کرتا ہوں یار، ایک مقام ہے سورہ ابراہیم میں، 14 نمبر سورہ ہے اور 34 نمبر آیت ہے، وَإِذْ قَالَ ابراہیم ربی جعل ھذا البلد آمنا وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام۔ سبحان اللہ، آپ تھک گئے ہیں، ٹائم کیا ہوا ہے یار، چلیے، نہیں 15 منٹ نہیں ہوئے قبلہ، اور کتنے بجے بات شروع ہوئی تھی؟ 50 منٹ، 10:50، تو اب کیا ٹائم ہوا؟ نہیں 25 منٹ ہو گئے نا، اچھا 30 منٹ ہو گئے ہیں، 20 یہ اور 10 پچھلے، 30 منٹ ہو گئے ہیں، 30 ہو گئے ہیں، ویسے 30 تو نہیں نا، زیادہ ہے نا، چلیں 30 ہی ہو گئے، 10 منٹ اور پڑھ لیتے ہیں، 40 ہو جائیں گے، اجازت لے لیتے ہیں آپ سے۔ جنازے دا اعلان بعد ہی رکھے آج، تے قبر لی جگہ رکھی جے، تے میرے منڈے آگے قبضہ کرنا تیرے قلعے آندے، ساڑیاں دے کے دربار دیاں لڑائیاں نہیں موقدیاں تے تو ایتھے بنوالن لگے۔ ایک باری سبحان اللہ کہہ لو ذرا۔ اللہ کریم آپ کو مسکراتا رکھے، آپ سدا مسکرائیں، اتنا مسکرائیں، اتنا مسکرائیں، اتنا مسکرائیں کہ آپ کی روح نکلے تو چہرے پہ مسکراہٹیں آ جائیں، بندے نہلاتے ہوئے کہیں یار ان کے ذکر میں بھی مسکراتا تھا، ملنے جا رہا ہے پھر مسکراتا ہی جا رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم ربی جعل ھذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام۔ سبحان اللہ، نہیں آگے بڑھوں گا، پھر کہہ رہا ہوں وا، اور اذ، یاد کرو محمد جی، قالا، دعا کی تھی ابراہیم تیرے دادا نے، ربی پالنے والے، اجعل، ربی جعل بنا دے، ھذا البلد آمنا، اس شہر کو امن والا بنا دے۔ سبحان اللہ، اب ابراہیم قدم نہیں ہلائے، وہیں کھڑے ہیں اور کہنے لگے ربنا
इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रई, ए अल्लाह मैं अपनी औलाद को जंगल में ले आया हूं। मकाम वही है, पहले कहा इस शहर को अमन वाला बना, फिर कहा इस जंगल में आ गया हूं। अब मुझे बताएं कि कभी किसी ने जंगल को शहर तो नहीं कहा ना कभी किसी ने शहर को जंगल कहा। इब्राहिम जंगल में थे कि शहर में? जंगल में थे। तो ये जुमला क्या कह रहा है कि इस शहर को अमन वाला बना। मेरा अल्लाह फरमाता है तू चुप कर, ये नबी की निगाह है, जंगल में खड़ा होकर मुस्तकबिल के शहर को तकता है। सुभान अल्लाह। जरा बोलो जिसे समझ आई है बात। जंगल में खड़ा होकर मुस्तकबिल के शहर को तकता है। क्या नहीं, मैं अब भी नहीं समझा सका। सुभान अल्लाह। रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती। मिन ज़ुर्रियती क्या है? मिन क्या है? ए परवरदिगार, ये मेरी सारी औलाद नहीं आई जंगल में, अभी इस्माइल आया है। मिन है ये। मिन का मतलब ये हुआ इसहाक कभी पैदा नहीं हुआ था। इब्राहिम को पता था कोई पीछे भी आने वाला है। सुभान अल्लाह। ये नबी की निगाह है, नबी की नजर, ये नबूवत की नजर है। नबूवत जमीन पे खड़े होकर आलम अरवा की रूहों का ईमान देखती है। नबूवत आने वाली नस्लों को देखती है, रूए जमीन की इंसानियत को देखती है, मुस्तकबिल के शहर को देखती है, आने वाली औलादों को देखती है। ये नबूवत की निगाह है। मैं अभी भी नहीं समझा सका, सूरह अनाम पढ़ना चाहता हूं। अल्लाह फरमाता है वकज़ालिका नुरी इब्राहीम मलकूत समावाति वल अर्द, वाह, और कज़ालिका इसी तरह नून हम री दिखाते हैं इब्राहिम इस नबी को मलकूत समावाति वल अर्द, सारी कायनात उसकी तली पर रख के हमने दिखाई है ना। ठंडा बोले हो, हमने सारी कायनात इब्राहिम की तली पे रख के दिखाई है ना। ओए सरदारों, जिसे कायनात दिखाई जाए वो तो नबी है। सुभान अल्लाह। जिसे कायनात दिखाई जाए वो तो नबी है। जिसे कायनात दिखाई जाए वो तो नबी है। अल्लाह सूरह इब्राहिम में कहते हैं अलम तरा अन्नल्लाह खलक़स समावाति वल अर्द, जिसे कायनात दिखाई जाए वो नबी है, लेकिन जिसे बिठा के सामने बनाई जाए वो मोहम्मद है। भाई क्या कहने हैं आपकी समाअतों के। अल्लाह आपकी उम्रें दराज करे। आपने मेरी थकावट के बावजूद बड़ा कुरान सुन लिया है। फिर से मैं कहना चाहता हूं, जिसे कायनात दिखाई जाए वो नबी है, जिसे बिठा के सामने बनाई जाए वो आखिरी नबी है। सुभान अल्लाह। अब मुझे बताओ कि जिस नबी की बराबरी नबी ना कर पाए, सुभान अल्लाह। ये जुमला वजनी है। आप नहीं बोले, मैं नहीं पढ़ूंगा आगे। फिर से कहना चाहता, देखें मेरी बात सुने। वजनुबनी, वाह और वजनुबनी, मुझे महफूज रख। सुभान अल्लाह। व बनी, या मेरे बेटों को महफूज रख। सुभान अल्लाह। अन अबुदल असनाम, बुतों की पूजा से। ये बुतों की पूजा क्या होता है? इन शिरका लजुल्मुन अज़ीम, ये जुल्म है। और इन्नमल मुशरिकूना नजस, ये नजासत है, गलाजत है, गंदगी है, पलीदी है। लेकिन नबी उसे कहते हैं जो हाथ उठाकर खुद कहे मेरी औलाद को पलीदी से दूर रखना। जुमला वजनी है, अगला आप खामोश है, मैं नहीं पढ़ सकता। फिर से मैं कहना चाहता हूं, वजनुबनी, मुझे महफूज रख। गुलाम दस्तगीर, नबी कह रहा है कि मुझे बुतों की पूजा से महफूज रख। क्या नबी का बुतों से ताल्लुक था? नहीं। अच्छा, मेरे बेटों को बुतों की पूजा से दूर रख। इस्माइल बुत परस्त था, इसहाक बुत परस्त था, आगे इसहाक का बेटा याकूब बुत परस्त था, उसका बेटा यूसुफ बुत परस्त था। तो न बेटों का बुतों से ताल्लुक, न बाप का। फिर ये कौन से बुत है जिनसे महफूज रहने की दुआ की गई है? उदार हो गया आपके साथ, कुरान की कसम उदार हो गया आपके साथ। जिंदा रहा तो वादा करता हूं खोलेंगे इसे बैठकर। ये कौन से बुत थे जिनसे इब्राहिम ने पनाह मांगी है?
चलें इसे फिर कभी खोलेंगे, इसको बात करेंगे, क्योंकि ये एक अलग सी नशिस्त खुल जाएगी, वो मुझसे समेटना मुश्किल हो जाएगा। आगे बढ़ता हूं। वजनुबनी, मुझे महफूज रख, व बनिया, मेरे बेटों को महफूज रख, अन्नाबुदल असनाम, नजासत से, गलाजत से, पलीदी से, इन्नमल मुशरिकून नजस, शिरक नजासत है। इब्राहिम ने कहा मेरी औलाद को नजासत से दूर रख। अल्लाह फरमाता है जो मुझे कहे मेरी औलाद को नजासत से दूर रख, ये नबी है। सुभान अल्लाह। अगला जुम्मला फिर कुरान है, मैं पढ़ना चाहता हूं, आपकी खामोशी मुझे चलने नहीं दे पा रही। फिर कह रहा हूं, जो मुझे कहे मुझे नजासत, मेरी औलाद को नजासत से महफूज रख, ये नबी है। जिन्हें खुदा कहे इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा, तेरी ज़हरा के दहलीज तक भी कोई नजासत नहीं आ सकता, तू आखिरी नबी है। भाई बोलो ना जिसे समझ आती है। क्या कहने जी, क्या कहने। वाह वाह वाह। थोड़ा आगे पढ़ूं। सुभान अल्लाह। इस कुरान से जितना प्यार उतना सुभान अल्लाह कहो। रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरी ज़ी ज़रइन इंदा बैतिकल मुहर्रमी। ए अल्लाह, ये जंगल है, बियाबान है, दूर दूर तक कुछ नहीं, लेकिन मैं अपनी औलाद को छोड़कर जा रहा हूं, मुझे टेंशन कोई नहीं है, ना बीवी की इज्जत का खतरा है, ना बेटे की भूख का खतरा है। क्यों? इंदा बैतिकल मुहर्रमी, कख नहीं, तेरा घर तो है ना। सुभान अल्लाह। अब मुझे बताएं कि अगर इब्राहिम के अकीदे में काबा मुश्किल कुशा है, अगर वो नबी होकर खुदा के पत्थर के घर को मुश्किल कुशा मानकर भी नबी है, तो हम काबे में आने वाले अली को मुश्किल कुशा मान के मोमिन क्यों नहीं हो सकते? नाराए हैदरी। क्या कहने, क्या कहते हैं। आपको समझ आ रही है ना? जिसे जितनी आ रही है उतना सुभान अल्लाह कहो। अब मौलाना हजरत इब्राहिम क्या कहने लगे? रब्बाना लियुकीमु सलाता फजअल अफइदतम मिनन नासी तहवी इलैहिम। ए अल्लाह, लोगों के दिलों में इस्माइल का प्यार डाल दे। सुभान अल्लाह। ए अल्लाह, नहीं, सही तर्जुमा करे, कुछ लोगों के दिलों में, मिन मिन मिन, कुछ लोगों के दिलों में इस्माइल का प्यार डाल दे। सुभान अल्लाह। कुछ लोगों के दिलों में इस्माइल का प्यार डाल दे। सुभान अल्लाह। कुछ लोगों के दिलों में इस्माइल का प्यार डाल दे। इमाम हुसैन के पास एक बंदा आया था, उसने कहा था इब्राहिम आपका दादा है? हुसैन ने कहा हाँ मेरा दादा है। तो ये उसने क्यों कहा कि कुछ लोग आप लोगों की इज्जत करें, सारे क्यों नहीं कहा था? इकट्ठे बैठ के बात करेंगे, मजमा चुप रह गया, इन वाली बात नहीं समझ गया हूं मैं। नहीं नहीं, ये नहीं दोबारा चलता, ये रुक गया है, ये नहीं आगे चल सकता। अगला 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 स्टेशन छेड़े बस, ये आप खामोशी आपकी नुकसान कर गई है, आगे बढ़ते हैं। मैं थका हुआ हूं यार, आप क्यों थके बैठे हुए थे? फिर से कह रहा हूं ना, देखें इब्राहिम हाथ उठाकर कह रहे हैं कि मेरा अल्लाह फजअल अफइदतम मिनन नासी तावी इलैहिम, लोगों के दिलों में मेरी औलाद का प्यार डाल दे, लोगों के दिलों में मेरी औलाद का प्यार डाल दे। जो अपनी औलाद का प्यार खुद मांगे उसे नबी कहते हैं। सुभान अल्लाह। जो अपनी औलाद का प्यार खुद मांगे उसे नबी कहते हैं। ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाहु इबादहुल्लज़ीना आमनू व अमिलु सालिहाति कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा व मन यक्तरिफ हसनतन नज़िद लहू फीहा हुस्ना इन्नल्लाह गफूरुन शकूर। जिसकी औलाद का प्यार खुदा मांगे उसे मोहम्मद कहते हैं। क्या कहने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने। थोड़ा सा आगे कुरान पढ़ना चाहता हूँ। काफी वक्त हो गया वैसे आपका। नहीं। क्या टाइम हो गया है? और तकरीर अजय नहीं हुई शुरू? पंजाबी ले लेंदी है। पंजाबी अच्छा।
جی سبحان اللہ کنان مصر سے 300 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. قمیض یوسف نے پکڑائی ہے کہ یہ کنان پہنچاؤ. سبحان اللہ تخت یوسف سے قمیض کنان کی طرف ابھی نکلی ہے. 300 میل دور بیٹھے ہوئے یعقوب نے کہا وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِیرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِیحَ یوسف لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ. اوے میرے گھر والو، آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جسے جتنی آئی ہے اتنا سبحان اللہ کہہ لو. یہ نبی سونگ رہا ہے. 300 میل سے نکلی ہوئی قمیض کی خوشبو نبی سونگ رہا ہے. سبحان اللہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. کاغذ پینسل لے لیں. کاغذ پینسل دے دیں. کاغذ دیں. اچھا ٹھیک ہے. نہیں ہے کاغذ؟ نہیں رکھتے؟ چلیں نہیں، ڈونٹ لافنگ پلیز، بی سیریس. سیریس میٹر ہے. چلو تھوڑا قریب کریں. یہ ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. سبحان اللہ کیمرہ چل رہا ہے؟ 1500 سال گزر گئے قرآن کے ترجمے ہوتے ہوئے. آج اس جنگل میں بیٹھ کے جو ترجمہ کرنے لگا ہوں نا، 1500 سال سے نہیں ہوا. سبحان اللہ کیا بات ہے، کیا بات ہے. تخصص ہے میرا قرآن میں، اسپیشلائزیشن ہے میری قرآن میں. طالب علم ہوں، وکیلوں کو قرآن پڑھاتا ہوں، حق رکھتا ہوں. غلطی کر جاؤں گا تو سیدھا بھی کر لیں گے، لیکن ایک نئی بات ضرور کروں گا. سبحان اللہ آپ جاگ رہے ہیں؟ انشاءاللہ آپ کا کیمرہ چل رہا ہے؟ ساری دنیا موجود ہے؟ چلو آؤ میرا ساتھ دیں، طالب علم اور علماء میرا ساتھ دیں. وا اور ان اگر کن ہو تم فی بیچ ریب شک مما اصل میں ہے من ما، ہاں اصل میں ہے سے جو. نزلنا ہم نے نازل کیا یا اتارا، اللہ اوپر، عبدنا ہمارے. جانے دے عبد کو، بندہ نہ کیجیے گا. میں عبد کا ترجمہ کروں گا، اللہ کی قسم فجر ہو جائے گی. سبحان اللہ میں نے خدا کی قسم اٹھا کے میں نے عبد کا ترجمہ شروع کیا تو یہاں پہ فجر کا وقت ہو جائے گا. ابھی بھی آپ نیٹ پہ لکھیں عبد، لفظ عبد کی صوفیانہ تفسیر، میرا ایک آپ کو پوری نشست اس پر مل جائے گی. چلیں عبدنا ہمارے محبوب پر. چلے فاتو تو پس لے آؤ،
बिसूरा एक सूरा, मिम मिसली ही इसकी तरह, वदू और बुलाओ, शुहदा गवाहों को, अपनों को, हवारियों को, कुम अपने, मिन दूनिल्लाह अल्लाह के अलावा, अल्लाह को ना बुलाना बाकी जिसे मर्जी बुलाओ, इन अगर, कौन हो तुम सादिकीन सच्चे। सुभान अल्लाह। नतीजा दो मुझे सारे। नतीजा ये है कि अगर तुम्हें कुरान पर शक है जो हमने अपने महबूब पर नाज़िल किया है, तो कुरान जैसी एक सूरत ले आओ, सारी दुनिया इकट्ठी कर लो अपनी, अल्लाह के अलावा। अगर तुम सच्चे हो तुम्हें कुरान जैसा नहीं मिलेगा, इस जैसी एक सूरत तुम नहीं ला सकते। इसलिए कुरान बेरैब है, लारैब है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इस जैसा कोई नहीं तुम ला सकते। ये दुरुस्त है, 110% दुरुस्त है। लेकिन मेरी बात सुने, रुक जाएं। ग्रामेटिकली अगर इस आयत को गौर से देखा जाए तो इसमें मिम मिसली ही के अंदर यही ज़मीर मुत्तसिल है, इसे ज़मीर मुत्तसिल कहते हैं। हर ज़मीर ट्रांसलेशन के लिए अपने मर्जे पर राजी होती है। अब 1500 साल से इस ज़मीर मुत्तसिल को राजे किया गया है नज़लना पर। सुभान अल्लाह। लेकिन नहव का एक कुलिया और कायदा यह है कि अगर किसी ज़मीर को राजे करना हो, फल हक़्क़ो लिल करीब, तो उसका हक यह है जो ज्यादा करीब है उस पर राजी होगी। अब नज़लना मिसली ही से आगे है, अब देना पहले है। सुभान अल्लाह। अब देना पहले है, तो जब अब देना पहले है तो मैं ही को ना यानी अब देना पर अगर राजे करूं तो 1500 साल बाद ये तर्जमा बन रहा है कि जमाने वालों अगर तुम्हें कुरान पर शक है तो मोहम्मद जैसा कोई ला के दिखाओ। सुभान अल्लाह। आए जिसे समझ आइए चुप कैसे बैठा हुआ है। कयामत तक के लिए खुदा ने ऐलान कर दिया कि कुरान लारैब है, इसलिए कि हुसैन का नाना बेऐब है। सुभान अल्लाह। इसे समझ आइए, सुभान अल्लाह मर्दों की तरह कहोगे। पता चला कुरान लारैब इसलिए है कि मुस्तफा जैसा कोई नहीं, तो जिसके बराबर इतने नबी नहीं हो सकते, किसी बेगैरत माँ का काना तल्ला कैसे हो जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने हुजूर, क्या कहने। वाह 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 वाह। अल्लाह आप सबका हामी नासिर है। आज मैंने कोई आयत तो पढ़ी नहीं जो मैं कहूँ कि यहाँ से बात का आगाज हुआ था। आज चूंकि मैं थका भी हुआ था और मेरी तबीयत भी खराब हो गई थी, इसलिए मैंने आपको टरकाना था तो मैंने आपको टरका लिया। और टरका लिया ना, मैंने खिताब नहीं किया। अब मैं जिंदा रहा तो इंशाअल्लाह फिर आपकी बारगाह में आऊँगा और आके बाकायदा तकरीर करूँगा आपके साथ। आज टूटे फूटे अल्फाज पर गुजारा कर लें। अल्लाह आप सबका हामी नासिर है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।